اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے پیارے بچوں. اس پروگرام میں ہوتے ہیں مزے کے سیگمنٹس، مزے کی ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آسان سوالات تو درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے آئے مل کر درود پاک پڑھیں. کیلنڈر ایکٹیویٹی، باکس ایکٹیویٹی، وہ کون ہے کیا ہے، اور فائنڈ دا مسنگ لیٹر اور ایکٹیویٹی ٹائم. یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں. آج کا سوال ہے بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ بارش کس کے حکم سے آج کا یہ سوال ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سی چیزیں بھی بتا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہر گھڑی درود پاک پڑھتے رہیں. پیارے بچوں، آپ بیمار ہیں، آپ پر کوئی پریشانی ہے، یا بچے جب ایگزام آتے ہیں تو بچے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، تو آپ نے محنت کرنی ہے لیکن درود پاک پڑھتے رہنا ہے. جب بھی کوئی ٹینشن ہو درود پاک پڑھیں تو درود پاک کی برکت سے ٹینشن دور ہو جائے گی. آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہیں اور یاد نہیں آ رہی، آپ درود پاک پڑھیں آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی. تو ایسے واقعات تو ملتے ہیں نا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آج میں نا کچھ چیز بھول رہا تھا نا، تو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، تو میں نے درود پاک پڑھا، الحمدللہ مجھے یاد آ گئی. تو درود پاک کی بڑی برکت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا نام اور ہمارے والد صاحب کا نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. امتی کتنا خوش نصیب ہے نا کہ اس کا اور اس کے والد صاحب کا نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ آئے ہم سارے بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک
وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے کہ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس پتہ چلے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ آج کچھ نئے بچے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے سیٹ پر، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا رول کچھ اس طرح ہے کہ ہوں گے آسان سوالات۔ اگر آپ کی ٹیم ممبر میں 5 لوگ ہیں تو کم سے کم 3 بچے ہاتھ اٹھائیں۔ اگر آپ کی ٹیم میں 4 ہیں تو کم سے کم 2 بچے ہاتھ اٹھائیں، تبھی آپ سے جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے آپشن بغیر لیے جواب درست دے دیا تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ اگر آپ نے آپشن لے کر جواب دیا تو آپ کو 1 پوائنٹ جواب درست ہونے کی صورت میں ملے گا۔ اگر آپ نے آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا، تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو ہمارے کیپٹن، آپ کا نام؟ یہ لے مائک لے لیں۔ آپ ٹیم اے کے کیپٹن ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ بھائی، آپ ٹیم بی کے نمبر کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور آپ ٹیم بی کے کیپٹن ہیں، آپ کا نام؟ فرزان۔ فرزان بھائی۔ فرزان بھائی ٹیم بی کے کیپٹن ہیں اور آپ ٹیم اے کے پوائنٹ کاؤنٹ کریں گے، اور ٹھیک ہے؟ اور میں ٹیم سی، ہمارے جو ویورس ہیں ان کے میں کاؤنٹ کروں گا نمبر۔ جی تو پیارے بچے، ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں؟ وہ کون سی کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں؟ جی، وہ کون سی کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ وہ کون سی کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں؟ قرآن پاک۔ جی ہاں پیارے بچوں، وہ قرآن پاک ہے۔ آپ تینوں کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا اس میں ہر مرض کی شفا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سیدھا ہاتھ سے۔ سورہ فاتحہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، سورہ فاتحہ ایسی کتاب ہے کہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں ہر مرض کی شفا ہے، اور اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ آپ چاروں کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ کی آواز تو آنی چاہیے نا؟ ماشاء اللہ۔ ٹیم بی کا تو جواب درست ہو چکا ہے، اب ٹیم اے کی باری ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے عبادت کرنا، مثلا اس لیے کہ لوگ میری عزت کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر صرف ایک بچے کو اگر آئے تو ہاتھ اٹھائیے گا، ورنہ نہیں اٹھائیے گا۔ آئے تو اٹھائیے گا، مائک دیں۔ ریاکاری۔ کسی نے بتایا تو نہیں آپ کو؟ نہیں؟ ہیلپ ہوئی ہے؟ ہاں، ہاتھ کھڑا کرنے کا تو کہا تھا، لیکن کسی نے بتایا تو نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، چلیں آپ بتائیں۔ لیکن کسی کو کہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آتا نہیں ہوگا تو کیا کریں گے وہ؟ ریاکاری۔ 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 سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے عبادت کرنا، مثلا اس لیے کہ لوگ میری عزت کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے نا کہ وہ عبادت اس نیت سے کرتے ہوں گے کہ لوگ مجھے سمجھے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا بچہ ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو یہ اچھی بات تھوڑی ہے۔ یہ تو پھر بندہ خود سوچے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، میں کس لیے عبادت کر رہا ہوں۔ ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کا یہ مقصد ہو کہ میری واہ واہ ہو، میں نیک لگوں لوگوں کو، تو یہ ریاکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور اچھے لوگ تو ریاکاری کرتے ہی نہیں ہے نا۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ اور اللہ پاک نے ہم پر فرض بھی کی ہے نماز، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں
اور انشاءاللہ عز و جل پڑھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح آواز آئے گی. ٹھیک ہے جی. ٹیم بی سے سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے؟ جی 950 سال. 950 سال یعنی 950 سال. 950 سال. 950 سال. 950 سال. 950 سال. 950 سال. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دی. آپ چاروں کا جواب بالکل درست ہے. ٹیم میں سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے گھر والوں کے علاوہ کتنے افراد ایمان لائے؟ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے گھر والوں کے علاوہ کتنے افراد ایمان لائے؟ 10 9 8 7 72. 72. ایک بچہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم نے کہا تھا کہ اب تو کیا اب تو معلوم ہو گیا نا، آپشن ملیں گے آپ کو. 72 71 یا 70؟ 72. 72. 72. سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. 72. چلو انہیں مائک دیں. 72. 72. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ 72 لوگ آپ پر ایمان لائے. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ٹیم بی سے سوال ہے دنیا کی سب سے پہلی عبادت کی جگہ کا نام بتائیں. دنیا کی سب سے پہلی عبادت کی جگہ کا نام بتائیں. آپشنز: مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام. جی مسجد اقصی. دوبارہ. مسجد اقصی. مسجد اقصی. مسجد اقصی. مسجد اقصی. مسجد اقصی. سوال یہ تھا دنیا کی سب سے پہلی عبادت کی جگہ کا نام بتائیں. آپ لوگوں نے جواب دیا مسجد، اور آپ لوگوں کا جواب غلط ہے کیونکہ جواب جو درست ہے وہ ہے مسجد حرام. کیا ہے جواب درست؟ مسجد حرام. تو ٹیم بی سے پہلی غلطی ہو گئی ہے. ٹیم میں سے سوال ہے نماز جمعہ کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ بتائیں. 2. 2. 2. 2. 14. 14. نماز جمعہ 14. کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 14. جی ہاں پیارے بچوں، نماز جمعہ کی کل 14 رکعتیں ہیں. آپ تینوں کا جواب درست ہے. کون کون سی؟ 4 رکعت سنت، 2 فرض. 2 فرض، 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. کچھ دنوں پہلے اسی بات پہ ڈسکس ہوئی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ 4 رکعت سنت موقدہ، وہ تو ٹھیک تھا. پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت موقدہ. اس کے بعد میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ 2 رکعت سنت موقدہ. یہ 2 رکعت سنت موقدہ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. وہ ہے 2 رکعت سنت غیر موقدہ. کیا ہے؟ 2 رکعت سنت غیر موقدہ. اس کے بعد 2 رکعت نفل. تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 14. ٹھیک ہے. ٹیم بی آپ بتائیں جمعے کی نماز میں کتنے نفل ہیں؟ نماز جمعہ میں کتنے نوافل ہیں؟ 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. جی ہاں نماز جمعہ میں ٹوٹل رکعتیں 14 ہیں. نماز جمعہ میں ٹوٹل رکعتیں 14 ہے. اور 14 رکعت میں 2 رکعت نفل بھی ہے. آپ چاروں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 6. 6 تو نہیں ہے. 6 نہیں. 5 ہیں. کتنے؟ 5. 5. جی ٹیم بی. ٹیم اے کے کتنے ہیں؟ آپ ہے نا؟
جی آپ بتائیں. 7 7. جی ہاں, ٹیم اے کے ہیں, ٹیم بی کے ہیں 5 5. کچھ کالس شامل کریں کیا؟ چلیں کچھ کالس کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فضان ہے. میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. ایسا شعر بتائے جس میں لفظ محفل آتا ہو. محفل, ایسا شعر سنایا جس میں لفظ محفل آتا ہو. چلیں سنائیں. جی نوی محفل پہ چادر دوبارہ سیدھے ہاتھ سے مائک لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نوی محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہے آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا, نور پھیلا ہوا ہے آج کی رات. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ان کے علاوہ اور کوئی؟ جی محفل درود کی نیاز نبی پاک کی, ہر جگہ وہ یہ والا شعر. کیا دوبارہ محفل درود کی نیاز نبی پاک کی, یہ والا شعر ہے. شربت کی سبیلے مولا نے عطا کی, یہ والا شعر. دوبارہ محفل درود کی نیاز نبی پاک کی, شربت کی سبیلے مولا نے عطا کی. مولا نے عطا کی. چلیں بھائی کوئی اور محفل کا لفظ آتا ہو کوئی اور شعر میں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. آگے. فردوس بڑی جس کے وسیلے سے جلی ہے. فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. آگے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. چلیں بھائی 3 شعر آ گئے. اب آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک شعر طرز میں سنائیں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر, پروگرام میں کال کیا آپ نے. نیکسٹ. میرا نام محمد ابراہیم ہے. میں کوٹلہ گجرات سے بات کر رہا ہوں. پروگرام ہے ہمارا اسلام اور سیگمنٹ ہے. آج کا سوال ٹیم اے اور ٹیم بی سے. آج کا سوال ہے سیف اللہ کا کیا مطلب ہے؟ حسان بھائی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. چلیں میں سوچتا ہوں, جب تک آپ بتائیں بھائی سیف اللہ کا کیا مطلب ہے. میرا نام ایک محمد سیکنڈ, کاوڑ. سیف اللہ سوال ہوا ہے کہ سیف اللہ کا کیا مطلب ہے. جی اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ نہیں, سیف اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے. جی علی کی تلوار. نہیں, سیف اللہ, سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار. سیف کہتے ہیں تلوار کو, اور اللہ لفظ اللہ آ رہا ہے تو سیف اللہ یعنی اللہ پاک کی تلوار. اللہ پاک کی تلوار. یہ ہمارے فیضان بھائی تھے جنہوں نے کال کیا بھی, ابراہیم بھائی تھے, کون بتائے گا؟ میرے خیال سے فیضان بھائی تھے, نہیں کون تھے پھر؟ چلیں جو بھی تھے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا. آپ بتا دیجیے گا دوبارہ. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بڑا ہو کے میں کیا بننا چاہتا ہوں. سب سے تو پہلے میں ایک اچھا انسان بنیں گے, ٹھیک ہے. ہاں میں بننا چاہتا ہوں کہ میں بعمل عالم دین بنوں, اور مفتی اسلام بھی بنوں, اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بھی بنوں. اللہ پاک یہ جو میری ہے تمنا ہے وہ قبول و منظور فرمائے. آپ بھی دعا کیجیے گا. نیکسٹ. میرا نام محمد کاوڑ اختاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. بارش اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے. بارش اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. آپ نے یہ بتایا, آپ کا جواب تو درست ہوگا, لیکن اس کا فیصلہ ہم اختتام پر کریں گے. کتنی کال آ گئی بتا آپ لوگ کو؟ کتنی؟ 3. تو ٹیم سی کے کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 6 پوائنٹ, کیونکہ ہم آسان سوالوں میں 2 پوائنٹس ہوتے ہیں نا. تو اس طرح ٹیم سی کے 6 پوائنٹ ہو گئے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اچھی باتیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندر کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں. کون کرتا ہے؟ اچھا, اچھی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. کیا بچے بھی اچھی باتیں کرتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. بچے اچھی باتیں کرتے ہیں؟ جی ہاں, جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی ہی باتیں کرتے ہیں. جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی ہی باتیں کرتے ہیں, اور جو گندے بچے ہوتے ہیں وہ پھر بری باتیں کرتے ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں. ہم کون ہیں؟
اچھے بچے، ہم کون ہیں؟ اچھا آپ لوگ اچھے بچے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں پھر۔ آپ نے سننی ہے اچھی باتیں بڑے ہی غور سے، پھر ہم آپ سے سوالات بھی کریں گے، آپ نے اسی سے ریلیٹڈ کوئی اچھی باتیں بھی بتانی ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی ہے، اور یہ اللہ پاک کا بہترین تحفہ ہے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، یعنی تندرستی دولت ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ صحت ہو تو انسان آسانی کے ساتھ مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی میں کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، جبکہ بیمار انسان جس کی صحت ٹھیک نہ ہو اس کے لیے آسان کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ صحت مند انسان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے، صحت مند انسان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے، اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیمار شخص سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ پازیٹیو سوچ کر بہت ساری اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے روزانہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اچھی چیزوں کا استعمال بھی کرنا ہے، اور اللہ پاک کی فرما برداری والے کام بھی کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اس ایکٹیویٹی یہ جو ہمارا سیگمنٹ تھا اچھی باتیں، اس میں ہم نے اچھی باتیں سنی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ اس کے بعد میں بھی اور بات کروں گا اس پر۔ جی، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بے شک، جی۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، جی ہاں، اللہ پاک کی شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ ہم تندرست ہیں، تندرست ہزار نعمت ہے، سنا؟ تندرست ہزار نعمت ہے، جی، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، جی بالکل، ہم تندرست رہیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے، جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر بندے کے پاس سب کچھ ہو، مال دولت وغیرہ ہر چیز ہو، اور اگر تندرستی نہ ہو نا تو وہ بیمار رہتا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی نا، وہ اپنے دماغ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہماری دنیا میں، اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے، وہ صرف پانی اور جوسز پہ چل رہے ہوتے ہیں، صرف پانی اور جوس وغیرہ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں خود بھی ان کو جانتا ہوں، ایک تھے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ بیچارے کھا نہیں پاتے تھے، وہ صرف جوس پہ چلتے تھے، ان کی زندگی جوس پر تھی، پانی پر تھی، لیکن وہ امیر ترین انسان تھے۔ تو صحت مند رہنا بھی ہے، اور ایسی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے جس سے ہم صحت مند رہیں۔ اب وہی ہم گندے تیل میں تلے ہوئے پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزیں کھانی چاہیے؟ ہم کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے جوس پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں نا، ویسے بیماری آ جاتی ہے، اگر بندہ ایسی چیزیں استعمال نہ بھی کرے تو بیماری جو آنے کی ہوتی ہے وہ تو آتی ہے، لیکن اب جو ہم ایسی چیزیں استعمال کر کے بیماری خود اپنے اوپر لاتے ہیں وہ اچھی بات ہے۔ ابھی گرمیوں کے دن چل رہے ہیں تو ہم آئے گھر کے اندر، ڈائریکٹ فریج کھولا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، گلاس لیا اور پانی پینا شروع ہو گیا۔ تو پیارے بچے، جیسے ہی گھر میں آئے نا گرمی سے، تو ڈائریکٹ پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ ڈاکٹرز تو بھی منع کرتے ہیں کہ بعض لوگ ڈائریکٹ گھر میں آتے ہیں اور نہانے چلے جاتے ہیں، تو نہانا بھی نہیں چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو اس طرح بھی ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی کس طرح کیئر کرنی ہے؟ ایک تو ہم نے کھانا پینا اچھا رکھنا ہے، اور تندرست رہیں گے تو اللہ پاک کی عبادت بھی کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ ہم کوئی بھی چیز ہمارے دماغ میں ہے نا، یار میں یہ چیز کھا لیتا ہوں، بندہ پہلے سوچے میں کھاؤں گا تو بیمار تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر بیمار ہو جاؤں گا تو اللہ پاک کی عبادت میں کیسے کروں گا؟ تو اس طرح ہمیں ثواب بھی ملے گا کہ ہم اپنی کیئر بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت میں کیسے کروں گا بیمار ہو جاؤں گا تو۔ بعض بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب پاؤں مڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاؤں درد ہو رہا ہوتا ہے، پھر نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ پھر پاؤں بھی نہیں فال ہو رہا ہوتا، وہ کس طرح سجدے میں جائیں گے، کس طرح قاعدے میں بیٹھیں گے؟ تو اس طرح یہ بھی ہمارے ساتھ آزمائش ہو گئی نا۔ تو ہمیں تندرست رہنا ہے، اور تندرست رہنے کے لیے اچھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور اپنی کیئر کرنی ہے،
اور ایکٹیویٹیز اگر آپ کی زیادہ ہوں گی تو آپ تندرست بھی رہیں گے. اور ایکسرسائز لازمی کرنی ہے, ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. آپ گھر میں ہی کریں, یہ نہیں کہ آپ جا کے کوئی ایسی جگہ جائیں جب کچھ پرووائڈ ہو, ایسا نہیں, آپ گھر میں ایکسرسائز کر لیں. ٹھیک ہے, فجر کی نماز پڑھیں, آپ فجر کے بعد واک کر لیں. اور باقی ورزش وغیرہ تو بچوں کو پتہ ہوتی ہے نا, ہاتھ اوپر کر رہے ہوتے ہیں کوئی بچے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, تو یہ ساری ایکسرسائز ہے کرنی بھی چاہیے. تو تندرستی ہزار اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تندرست رکھے. آمین آمین. پیارے بچوں, اللہ پاک نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ ویسے تو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں, اس کا اندر شمار ہے نہ کچھ, لیکن ہمارے جسم میں کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں ہم وہ بتاتے ہیں. اللہ پاک کی تو بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں, ہم تو گن بھی نہیں سکتے نا, رب نے اتنا نوازا ہے ہمیں. اب جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی نعمت دی ہے, یہ بھی نعمت دی ہے, یہ بھی نعمت دی ہے, چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں, وہ بتائیں. کون بتائیں گے؟ جیسے اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اور آنکھیں سے آنکھ جو ہمیں ملی ہے, ہم اس سے پیارے پیارے کعبے کی زیارت کرتے ہیں, اسی آنکھ سے مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں, ہے نا. اسی طرح اور کچھ, جی کوئی بھی بتا دے. اسی آنکھ سے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے مزارات کی زیارت بھی کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے کان دیے, سن سکتے ہیں ہم. اللہ پاک نے ہمیں کان دیے ہیں, اللہ پاک نے کان ہمیں دیے اچھی باتیں سننے کے لیے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو کتنی اچھی بات ہے نا. جی اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے. اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں. ہمیں ناک دیے سونگنے کے لیے. اللہ پاک نے ہمیں ناک دیے سونگنے کے لیے. اگر ناک بندے کی بند ہو, بندہ سونگ بھی نہیں سکتا نا کچھ. جی چلیں آپ ٹیم بی سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, واش روم جانا آپ کو؟ ہاں جائیں, مسئلہ نہیں ہے. جی اللہ نے ہمیں منہ دیا ہے بات کرنے کے لیے. ہاں, اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے بات کرنے کے لیے. اگر بندے کے پاس زبان نہ ہو, آپ نے دیکھا نا بعض لوگ بول نہیں پاتے, تو وہ کتنا ان کو دشوار ہو رہا ہوتا ہے نا بتانا, اپنے کچھ فیلنگس بتانا کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے تو وہ کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے کس طرح بات کرتے ہیں, کیوں وہ بول نہیں پاتے. اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے, اللہ پاک نے ہمیں منہ دیا ہے, اس سے ہم اپنی فیلنگس بتاتے ہیں. جیسے بے زبان جانور ہے, تو اس کے پاس زبان تو ہے لیکن وہ ہماری بولی تو نہیں بولتا, تو اگر کچھ اس کو کچھ لگ بھی جائے تو ہمیں بتا نہیں پاتا, وہ بس چلا ہی رہا ہوتا ہے, اپنی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو زبان سے ہم ذائقہ بھی محسوس کرتے ہیں نا, کہ بھائی آج بریانی کیسی بنی ہے, کرتے ہیں ذائقہ محسوس کرتے ہیں نا. جی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں. ہاں, اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, تو ہم اسی ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کریں. قرآن پاک اٹھائیں, قرآن پاک کو چومیں, قرآن پاک کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پاؤں دیے ہیں, اس پاؤں سے ہم مسجد کی طرف جائیں, نیکی کے کاموں کی طرف جائیں, اسی پاؤں سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. تو کتنی اچھی بات ہے نا. اگر یہی پاؤں گناہوں کی طرف جائیں تو کتنی بری بات ہے. اللہ پاک تو ناراض ہوگا نا کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی چیزوں سے نوازا ہے, اور اللہ پاک نے جو چیزیں ہمیں دی ہم اسی سے گناہ کریں, اسی کی نافرمانی کریں, تو کتنی بری بات ہے. تو ہم اللہ پاک کے رضا والے کام کریں گے, نیت کر لیں, اللہ پاک کے رضا والے کام کریں گے. کچھ کورس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد مزمل ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے, اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, اور میں آپ کو نعت سناؤں گا. ہو کرم سر کا اب تو ہو گئے ہم بے شمار, آپ ہی کچھ کیجیے نائے شاہ عالی وقار. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. مزمل بھائی پروگرام میں کال کیا آپ نے. نیکسٹ. میرا نام محمد بلال رضا اطاری ہے, میں آری والا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میں مدینے چلا, 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 پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ پھر ہم کہیں کہ میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا,
میں مدینے صلی اللہ پاک مدینہ شریف کی باادب حاضری ہمیں نصیب فرمائے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے آمین ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں ٹیم اے کے ہیں 7 پوائنٹ، ٹیم بی کے ہیں 5 پوائنٹ 5 پوائنٹ، ٹیم سی کے ہیں 8 پوائنٹ۔ کتنے؟ 8 پوائنٹ 8 پوائنٹ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندر کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر۔ ٹیم اے سے بھی بچے آئیں گے اور ٹیم بی سے بھی بچے آئیں گے۔ تو ٹیم بی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ میں سے پہلے کون آئیں گے؟ آ جائیں آپ۔ جی سوال ہوگا ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ آ جائیں مائک لے کے آ جائیں نا۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا؟ ادھر آ جائیں، مائک مجھے دیتے ہیں آپ۔ دیکھیں یہاں پہ جیسے یعقوب علیہ السلام لکھا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام لکھا، تو اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام کے نام لکھیں یہ، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ اب سوال ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا؟ اس طرف جی، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا جواب؟ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال یہ ہوا ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ۔ تو یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ؟ چلیں میں دیکھتا ہوں اگر اس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام مبارک ہے تو میں آپ کو نکال کر دے دیتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو۔ دیکھ لیتے ہیں، ویسے اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، یعنی آپ جواب نہیں دے پا رہے، تو میں بتا دوں آپ کو؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا؟ محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے۔ تشریف رکھیں، ٹیم میں سے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کیا کہہ کر پکارا گیا ہے؟ ایھا المدثر، کن کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کس میں؟ قرآن پاک میں۔ اور کس نے؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے۔ جی اب آ جائیں، مائک ہے۔ سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ 3 تھے، تو آپ اس میں بتائیں نا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ پیارے بچوں آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، سیگمنٹ کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور اسی میں سوال ہو رہے ہیں، تو اس کا مقصد صرف علم دین حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جی میں آپ کو کیلنڈر ٹھیک کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کیجئے گا۔ 17 2 19 12 8 4 7 3 یہ رہا مائک، اور ادھر آ جائیں۔ سوال یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ 3۔ پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، حضرت عبداللہ،
حضرت ابراہیم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ کون کون؟ حضرت عبداللہ، ابراہیم، حضرت ابراہیم، سارے مل کے حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی سے اب کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ. سوال ہے خضرا کے کیا میننگ ہے، کیا معنی ہے خضرا؟ ہا ضاد را الف، اسے کہتے ہیں نا خضرا. میں ایک لفظ کہنے والا تھا لیکن میں نے نہیں کہا، اس سے آپ کو ہنٹ مل جاتی. آپ اس طرف آ جائیں اور آپ ڈھونڈیں، کیا ہوتا ہے یاد آ جائے آپ کو. خضرا کا کیا معنی ہے؟ گرے پچ، کوشش کریں. وائٹ، گولڈن، کوشش کریں. ریڈ، بلیک، بلو، سلور، گرین، لائٹ گرین، براؤن. جی براؤن یعنی خضرا. خضرا کا میننگ کیا ہے؟ براؤن. پیارے بچوں نے جواب دیا خضرا کہتے ہیں براؤن کلر کو. اور ان کا جواب اگر آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا گنبد خضرا. کیا ہوتا ہے؟ گنبد خضرا. پیارے بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے شریف کے گنبد کو بھی گنبد خضرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گرین کلر کا گنبد ہے نا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا یعنی گرین گنبد. گنبد خضرا. مائک، گنبد خضرا. گنبد خضرا. کون سا کلر ہوتا ہے گنبد خضرا کا؟ گرین کلر ہوتا ہے. آپ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں. پیارے بچوں، ہم جب بھی کھڑے ہوں گے نا تو ہم دیکھیں گے ہمارا دامن ٹھیک ہے، اور میں جنرلی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، کسی کو کہہ نہیں رہا، اور ہمارے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آ جائیں. سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جی دوبارہ بولیے. دوبارہ سوال بتاؤ. میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ میزبان رسول، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ادھر آ جائیں. حضرت میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کی ٹیم کے کتنے پوائنٹس پتہ ہے آپ کو؟ کتنے پتہ ہے؟ 9. اور ان کے 5. ٹیم بی کے ہیں، ٹیم اے کے ہیں 9 points. آپ لوگ سو تو نہیں ہے نا؟ جواب دینا. ٹیم اے کے کتنے ہیں؟ 9. اور ٹیم بی کے 5. ٹیم سی کے 8. یعنی ٹیم اے ٹیم سی سے بھی آگے جا رہی ہے. آپ تشریف رکھیں. پیارے بچوں کو اسکورز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ مائک انہیں دے دیجیے گا. بسم اللہ. محمد تاریہ ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عرس کس مہینے میں آتا ہے؟ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل اسلامی زندہ باد. ہمامہ تاری نے سوال کر دیا لاہور سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کس مہینے میں آتا ہے. سارے مل کے بتا دیں. سفر شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آتا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا سنیں. ٹیم اے، آپ ہمیں سنائیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا. آپ سنائیں گے؟ چلیں سنائیں.
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا مسلمین. آپ کا نام کیا ہے؟ ریان. ریان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. جی اور کوئی آپ سنیں. یار بچوں اگر ہم دعائیں یاد کر کے جب ہم اس کو اپلائی کریں گے نا، کھانے کے بعد کی دعا میں یاد ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہے، کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی، تو کیا ہمیں یاد رہیں گی یہ چیزیں؟ جی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ. ٹیم اے کے ممبر نے سب نے دعا سنائی. ٹیم بی آپ بھی سنا ہے کھانے کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا مسلمین. چلیں ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام حماد گوری ہے اور میں آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتا ہوں اور میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے بھیک ملتی ہے آستانے سے. جب کوئی بات نہ بنے تیری یا نبی پکارا کر یا نبی پکارا کر. وہ نواز تو بات بنتی ہے ایسے بنتی نہیں بنانے سے. ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے آپ کا اور آپ نے کلام کو اٹھایا. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا. اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے. آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو عام کریں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں. جنہوں نے کال کی جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. پیارے بچے ٹیم اے کے ہیں 10 پوائنٹ، ٹھیک ہے. ٹیم بی کے ہیں 6 پوائنٹ. صحیح ہے. ٹیم اے کے 11، ٹیم بی کے 7 6 اور ٹیم سی کے بھی 11، یعنی ٹیم اے اور ٹیم سی برابر رہیں. سوال یہ ہوا تھا کہ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ بارش اللہ پاک کے حکم سے نازل ہوتی ہے. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. تو ہمیں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا